بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں جا بجا ہمیں اس بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ ہم جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے فکر و جستجو کیا کریں اور خوب محنت و کوشش کرتے رہا کریں ہمیشہ، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، چند روزہ ہے، جبکہ آخرت کی زندگی جنت اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی راحت و کامیابی وہ ابدی ہے، دائمی ہے اور لازوال ہے۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں، یعنی یہ جنت کہاں ہے اور یہ کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، اور پھر مزید یہ کہ جنت اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے ہمیں کیا طریقہ، کیا ترکیب اور کیا تدبیر اپنانی ہوگی۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبان۔ محترم، ابتدا میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جنت ہے کہاں، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ جی، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اس بات کے جواب سے پہلے جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ جنت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کر دی جائے، بے شک۔ کیونکہ جنت کے عقیدے کے بارے میں بہت سے لوگوں کی زبان سے کچھ ایسے گستاخانہ کلمات نکل جاتے ہیں جی، جن سے ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے کلمات زبان پر نہیں لانا چاہیے جی، جو جنت کے عقیدے سے ٹکراتی ہوئی بات ہو اور انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے۔ بالکل عقیدے جنت مومن کے عقیدے میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، صحیح۔ کیونکہ آخرت کی سعادت مندی میں اس کا ڈائریکٹ اثر ہے۔ عقیدہ جنت صرف فانی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر آخرت تک جاتا ہے اور انسان کی دنیاوی زندگی کو آخرت سے مربوط کر دیتی ہے یہ جنت، جی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر دنیا سے اٹھ کر کے آخرت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ جنت کا عقیدہ، اس کی تصدیق، جی، یہ اصول ایمان میں سے ایک اصل ہے، جی، یعنی ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا، حدیث جبریل میں مشہور ہے جی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مل ایمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ جی، آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ صحیح۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے جتنی بھی متعلق چیزیں ہیں جی، اور قرآن و حدیث کے اندر ان کا ذکر آیا ہوا ہے، اس کے اوپر مومن ایمانی کامل رکھے۔ صحیح تو انہی میں سے جنت کا بھی ہے۔ عقیدہ بھی ہے، صحیح ہے۔ اور یہ جنت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کو آخرت سے اس طرح سے جوڑ دیتی ہے
کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جی صحابہ کرام کی زندگی ہم جب اگر دیکھتے ہیں تو کس طرح سے اسی جنت کی وجہ سے ان کی زندگیاں بدل گئیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر تقریباً 150 سے بھی زیادہ آیتوں میں اس جنت کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ جی اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ جیسے کہا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ جی، عرضها عرضها السماوات والارض، اور ایک جگہ کہا وسابقوا جی الی مغفرۃ الی جنۃ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ السماء والارض، جی ہاں، تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ جی تو مسابقت، مسارعت، تنافس، یہ تمام الفاظ آئے کہ اس کے لیے آگے بڑھو، جی، کوشش کرو، کوشش کرو اس کے لیے۔ تب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جی جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، جی، یہ گستاخی ہے، بلکہ یہ تو شاید کفریہ، کفریہ کلمات میں سے ہے۔ جی بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس جنت سے ہمیں کیا مطلب جس کے اندر ہزاروں سال کی بوڑھی ہو رہے ہوں۔ لا حول نعوذ باللہ، انسان جو یہاں کا مومن ہے مر کر کے جنت کے اندر جائے گا تو اس کو بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ایک اور پہلو بھی ہے کہ دینی تعلیمات اور ارکان دین کا استہزاء، استہزاء، جی مذاق اور جی تمسخر، بالکل، اگر وہ انکار نہ بھی کر رہا ہو، بطور مذاق یہ بات کہہ رہا ہو، تو یہ مذاق بھی دینی تعلیمات کا مذاق، یہ اپنی جگہ خود گویا کہ یہ ایک کفریہ عمل جی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں تو اس کا حکم ہوا ہے کہ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں اس مجلس میں نہیں بیٹھو۔ جی وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ دوسری گفتگو میں جب لگ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں جی بالکل، جہاں پر استہزاء ہو رہا ہو۔ اور یہاں پر حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن جب مومن جنت کے اندر جائیں گے تو ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ لا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم، صحیح، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوگی، جی، اور جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی عمر ہوگی، جو ایک دم بالکل کڑیل جوان کی، جی بالکل مثالی زندگی عمر ہے، جی ہاں، تو اس طرح سے یعنی اس جنت کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کہنا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے عقیدے پر مسلمانوں کی تربیت ایسی کی جی کہ اس کے بعد ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا، اور ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بیان کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام جب لے کر کے آپ گئے، توحید کا پیغام، تو جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، جو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے مشہور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر جاتے تھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے بازاروں میں جیسے عکاظ اور مجنہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہی کہتے تھے کہ من یؤینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ، صحیح، سبحان اللہ، کہ اس جنت کے بدلے کوئی مجھے کون پناہ دے گا، کون میری مدد کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس تک پہنچا دوں، اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیشہ جنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی منصب کہتے تھے، نہ کوئی کرسی کہتے تھے، کوئی دنیاوی چیز دنیاوی کوئی چیز نہیں، بس جنت ہی کا ذکر کرتے تھے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ جی سبحان اللہ، اور اس جنت کے لیے صحابہ کرام کے اندر اتنا تنافس پیدا ہوا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہ باپ اور بیٹے کے اندر مقابلہ ہوتا تھا۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کے اندر جاؤں، اور بیٹا یہ چاہتا تھا، جیسے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حاضری دینے کے لیے کہا، تو باپ نے جو خیثمہ ہیں بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تو مجھے اجازت دے دے، میں جاؤں گا، جی تو بیٹھا رہا اپنی عورتوں کے اندر، اپنے بال بچوں کے اندر۔ صحیح، تو انہوں نے جواب دیا کہ والد صاحب اگر جنت کے علاوہ کوئی بات ہوتی تو میں بیٹھ جاتا اور آپ کو اجازت دے دیتا، لیکن یہاں جنت کا معاملہ ہے۔ صحیح، اور پھر وہی گئے اور پھر شہید ہو گئے۔
تو اس طرح سے بڑے سارے واقعات ہیں جو اس جی، جنت صحیح ہے۔ کے عقیدے کی اہمیت کو بیان کرتے تو ہیں۔ یہ تو ایک بنیادی اور تمہیدی بات ہو گئی کہ جنت کا عقیدہ کہ جنت موجود ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے جی صدق دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، اور یہ کہ اس چیز کو مذاق یا استہزاء یا اسے ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا سمجھنا چاہیے۔ چاہیے جی۔ اب اس کے بعد اصل سوال کہ جنت کہاں ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ جی، جنت کا محل وقوع جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین، جی کہ نیکے کاروں کی جو نام ہے وہ علیین کے اندر ہے، جی یعنی ان کی روحیں جب قبض کر لی جاتی ہیں تو علیین میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ صحیح علیین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کی تفسیر آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علیون فی السماء السابعہ جی تحت العرش، کہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے یہ علیون ہے۔ اور علیین جیسے کہ لغت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی ہے علو، صحیح، بلندی۔ بلندی میں، جی ہاں تو جو انتہائی بلندی ہے وہ 7واں آسمان ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ جی، تو گویا جہاں جنت کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں علیین یا علو یا اعلیٰ جی اس قسم کے الفاظ، تو ان کا لغوی اور لفظی معنی بھی یہی ہے کہ بلندی، عالی یعنی اوپر، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں عالی شان یعنی بلند شان والا۔ تو اسی طرح مزید اس سلسلے میں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ جی، تو اس بارے میں بھی جیسے کہ قرآن مجید میں فی السماء رزقکم وما توعدون، کہ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ چیز جو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا جی یا کیا جاتا ہے، تو وعدہ جنت کا کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر وہ رہتے ہیں جو نیکوکار ہیں، صحیح۔ ان کی روحیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر وہ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ فی السماء، کہ وہ آسمان میں ہے، جی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یعنی یہ جو بارش بادل یہ جو برستے ہیں جس میں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے سبھی مخلوقات کے لیے رزق کا سامان ہے کہ پانی برسا، بارش برسی، زمین سے سبزہ اگا، رزق اگا، تو یہ بارش جو ہے بلندیوں سے اوپر سے آتی ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت، تو یہ بھی اوپر ہے۔ جی تو گویا اس سے بھی یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ اگر یہ غور و فکر کیا جائے یا یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ جنت کہاں ہے، تو جواب یہی ہے کہ جنت اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور ویسے بھی جو چیز قیمتی ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام و بہت مرتبہ اونچا بلند ہے۔ جی تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ جنت کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ قرآن و حدیث میں آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں جنت کا شوق دلاتے ہوئے اور جنت کی جانب اہل ایمان کو متوجہ کرتے ہوئے وہاں کی جو نعمتوں کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے، تو اس بارے میں کچھ ذکر فرمائیے گا۔ جی، تو جنتوں میں جو نعمتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ جی ایک تو نفسی نعمتیں، روحانی نعمتیں، صحیح ہے، اور دلی جی اندرونی خوشی ہو اندرونی جس سے خوشی، یعنی کہ نظر وہی آنے والی کوئی نظر چیز آنے نہیں۔ والی خوشی نہیں۔ جی جی، تو کئی قسم کی ہیں۔ صحیح ہے، اور دوسری خوشیاں ہیں جسمانی نظر جسمانی، آنے والی۔ جی بالکل۔ تو جیسے کہ پہلی جو نعمت ہے روحانی یا دلی جی جو نظر نہیں آتی ہے، وہ اللہ صحیح تعالیٰ ہے، کی تو رؤیت ہے۔ جی ہاں، تو وقفے کے بعد سنیں گے مفصل۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جنت اور وہاں کی جو ابدی اور دائمی نعمتیں اللہ عز و جل نے تیار فرمائی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، جی یعنی دلی اور قلبی اور روحانی قسم کی
نعمتیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جسمانی یعنی نظر آنے والی ہیں. تو اس بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیے گا. جی، تو میں نے جیسے کہا کہ جو روحانی یا قلبی جو نظر آنے والی نئی نعمتیں ہیں جی ان کی وہ کئی قسم کی ہیں. صحیح انہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہے صحیح. کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جی اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہوگی. جی آیات اور احادیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں تقریباً 20 صحابیوں نے اس رؤیت کا ذکر کیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کے اندر کریں گے. اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، جی کہ اس وقت بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یعنی اللہ کے دیدار کی وجہ سے وہ چہرے بہت ہی خوش ہوں گے. جی، اور تر و تازہ اور کھلے ہوئے نظر کھلے آ ہوئے رہے ہوں. ہیں. جیسے دنیا کے اندر ایک آدمی جو بہت خوشحال ہوتا ہے جی دنیاوی اعتبار سے، تو ناز و نعم کے جو آثار ہوتے ہیں اس کے چہرے پر ہوتے ہیں. نظر آتے ہیں. جی، نظر آتے ہیں. تو یا اسی کسی بھی قسم کی خوشی جب انسان کو پہنچتی ہے جی تو اس کا چہرہ گویا کہ کھل اٹھتا کھل ہے، اٹھتا ہے. جی، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کی رؤیت ہوگی، اس سے عظیم کیا چیز ہو سکتی جی ہے. سبحان اللہ. تو ان کے چہرے اس وقت کھل اٹھیں گے. جی، دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جی کہ جن لوگوں نے احسان کیا. احسان کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا. جی احسان جو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ وہ محسن آیا ہوا ہے، ان اللہ یحب المحسنین. محسنین آیا ہے، یعنی احسان کا لفظ بہت جگہوں پر آیا ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کا معنی یہی بتلایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا عمل شریعت کے مطابق کرے تو وہ احسان ہے. صحیح. تو جن لوگوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے مراد جنت ہے، جی اور زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ یعنی جن لوگوں نے احسان کیا، زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے، جی شریعت کے مطابق چلتے رہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یعنی انہیں 2 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. جی پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے آخرت میں حسنہ ہے. تو یہ جو انداز ہے کہ احسنوا حسنہ، جی یہ بھی ایک عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، جو اعجاز ہے جی بالکل. کہ احسنوا، کہ جو اچھے کام کرتے رہے، فوراً فرمائے کہ ان کے لیے حسنہ. تو کتنے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور ان میں کتنی عجیب لذت ہے. جزا بالمثل ہے. جی ہاں، جزا بالمثل. اور لغوی اعتبار سے جو ہے اس میں عجیب سی لذت ہے جی بالکل. کہ فوراً ہی یعنی احسنوا فوراً فرما دیا کہ حسنہ، کہ تم دنیا میں احسان کرتے رہے تو لو نقد لے لو حسنہ. تو ایک تو یہ خوشخبری ہو گئی کہ ان کے لیے حسنہ یعنی بہترین بدلہ ہے، جیسا کہ وہ بہترین کام کرتے رہے. جی. اور دوسری خوشخبری اسی آیت میں یہ کہ وہ زیادہ، کہ ایک چیز زیادہ بھی ہے، صرف حسنہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک چیز زیادہ بھی ہے. تو اس زیادہ کے بارے میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ زیادہ کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفسیر بتلا دی ہے جی کہ النظر الی وجہ اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے دعاؤں کے اندر اس چیز کو طلب کیا کرتے تھے صحیح ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا قیامت کے دن. جی والنظر الی وجہک، اس قسم کے الفاظ. جی جی انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک. جی ہاں جی. یہ الفاظ ہیں جو والشوق الی لقائک، والشوق الی لقائک. جی کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ مجھے تیرے چہرے کی طرف دیدار کی لذت نصیب ہو سکے، ہو. جی اور تجھ سے ملاقات کا شوق میرا جو ہے وہ پورا ہو سکے. تو اسی طرح ارشاد ہے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. جی. تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے جی جی کہ اہل جنت میں جو بھی چاہیں گے وہ سامنے حاضر ہوگا اور انہیں مزید سے بھی نوازا جائے گا. تو بقول مفسرین یہاں بھی جو مزید ہے یعنی اور زیادہ بھی انہیں دیا جائے گا، تو اس سے یہی مراد ہے کہ رؤیت باری تعالی یعنی انہیں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا.
تو ایک تو سب سے اہم ترین روحانی نعمت اور مسرت یہ ہو گئی جی اہل جنت کے لیے، یعنی انہیں وہاں اللہ عز و جل جو خالق ارض و سماء، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین ہے، اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سبھی کو یہ عظیم ترین نعمت نصیب۔ آمین آمین یا رب۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنة یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک۔ تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، اس حدیث سے دو جو روحانی نعمتیں ہیں جی ان کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، جی ہم کلام ہو، ہم کلام ہونا، یہ بھی بہت ہی بڑی روحانی مسرت ہے، مسرت ہے کہ اور اللہ بہت بڑا تعالیٰ شرف ہے۔ جی کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے کہ اے اہل جنت، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، جی وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اور ساری کی ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ فیقولون ما لنا لا نرضى یا رب، کہ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اور ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ جی یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا اس سے بہترین چیز میں تمہیں نہ دے دوں؟ جی فیقولون، تو جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْقَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ میں اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دوں گا، اس کے بعد تمہارے اوپر میں غصہ نہیں ہوگا، تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی، تو یہ تیسری جو نفسیاتی نفسیاتی خوشی ہے، جی نعمت ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے اوپر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خوشخبری سنا دی گئی کہ آج کے بعد فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جی اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ ہے، مختصر ہم اشارہ کر دیں کہ یہ جو موت ہے، کہ موت کا تصور ہی بڑا بھیانک ہوا کرتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے موت سے، طبعی معاملہ ہے۔ تو قیامت کے دن ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو موت دے دی جائے گی۔ اب جو اہل جنت ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دی جائے گی کہ موت کو موت دے دی گئی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، موت ختم ہو گئی، اب تم جنت میں اور وہاں کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جی تو یہ ان کے لیے یہ چیز بھی بڑی قلبی مسرت کا اور روحانی خوشی کا سبب بنے گی۔ جبکہ اس کے برعکس اللہ محفوظ رکھے سبھی کو، جو اہل جہنم ہیں تو وہ اس خبر سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی اسی طرح سے جو روحانی جو نعمتیں ہیں ان میں اور بھی چیزیں ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر اہل جنت کا آپس میں زیارت کرنا، جی ایک دوسرے کے پاس جانا، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ایک جنتی دوسرے جنتی سے ملاقات کی خواہش کرے گا جی تو اس کی چارپائی اور اس کی چارپائی دونوں ایک طرف جو ہے چل پڑیں گی اور ملاقات ہوگی، اور اس میں جنت میں کے اندر دنیا میں جو باتیں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہماری مغفرت کی اور کس طرح سے تکریم اور عزت کی، کیوں کی اور کس وقت کی، یہ سب جو ہے وہ گفتگو آپس میں کریں گے، اور اس سے ایک روحانی خوشی حاصل۔ جی ہاں، جی اسی طرح سے ایک اور نعمت ہے کہ وہاں پر جو ہے جنتی مطمئن ہو جائیں گے، خوف اور ہراس اور غم سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آیتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ ان کو حزن و ملال کچھ نہیں ہوگا دنیا کے جی ختم ہو جانے پر، اور یا کسی بھی بات پر ان کو اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث آیت کے اندر ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ تم کو حزن و ملال ہوگا۔ صحیح، اور اسی طرح آیت میں آئے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، جی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر
تازگی اور سرور اور فرحت دے دے گا. جی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ شکرانے کے طور پر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے حزن و ملال کو دور کر دیا، جی رنج و غم کو دور رنج و غم کو دور کر دیا. جی صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور بھی قلبی اور روحانی نعمت ہے، وہ یہ کہ اہل جنت کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کینہ اور کپٹ کو نکال دے گا. جی دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں، بڑی ساری عداوتیں ہوتی ہیں، نفرتیں، قدورتیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف دہ ہے. ہاں جی، تو وہاں پر یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہو جائے گی ان کو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جی اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے قدورت کو نکال دیں گے جی اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تخت پر وہ سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. تو یہ بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے. جی دنیا میں بعض اوقات کوئی انسان بہت زیادہ دولت مند خوشحال ہوا کرتا ہے، جی ہر نعمت اسے میسر ہے، لیکن کسی کے ساتھ اس کا اختلاف چل رہا ہے، دشمنی ہے، تو تمام تر مال و دولت کے باوجود تو یہ دشمنی اور دل میں یہ جو تشویش اور یہ معاملات، تو یہ چیزیں بڑی نفسیاتی اذیت کا سبب بنا کرتی ہیں. جی تو وہاں اس چیز سے دلوں کا پاک ہو جانا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دلی مسرت ہے، روحانی اطمینان کا ذریعہ ہے، بہت بڑی نعمت. ایک اور نعمت روحانی ہے جی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ فرشتے ان کے پاس ہمیشہ آتے رہیں گے، برابر ان کو سلام کرتے رہیں گے. جی ہاں. اس سے بھی ایک فرحت ان کو ملے گی، مسرت حاصل ہوگی. جی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کہ یہ فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور ان کو سلام کریں گے. یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی جیسے مسرت. دنیا میں گھر میں کبھی کوئی مہمان آیا کرتا ہے، جی کوئی عزیز مہمان، پیارا مہمان، تو وہاں یہ مہمان بھی آیا کریں گے انسان، جی اور مزید یہ کہ فرشتے بھی مہمان بن کر آیا کریں گے، اور ان کا سلام وہی ہوگا جو یہاں اہل اسلام کا سلام ہے. جی بالکل. سلام علیکم. تو سورہ الرعد میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جی زمر وغیرہ میں. اللہ ہم سبھی کو یہ نعمت نصیب فرمائے. تو دعا بھی کی جانی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے جی بالکل. کہ انسان جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے اس چند روزہ زندگی. یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا کے اندر کوئی انعام ہوتا ہے تو کوئی چیز کرنے پر ملتا ہے، بالکل بغیر کیے تو کچھ بھی ملنے والا نہیں. تو جنت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. جی جب یعنی یہ انعام، جنت کوئی سستی تو نہیں ہے، جی بالکل. بلکہ حفت الجنہ بالمکارہ، جی محنت کرنی پڑتی ہے. ناپسندیدہ ایسی چیزیں جو دل کو مشکل لگتی ہیں، ایسے کام جو دل کو مشکل محسوس بالکل. وہ کرنے پڑتے ہیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم مہمان سے مزید استفادہ حاصل کرتے ہیں اس موضوع کے بارے میں. تو محترم، یہ جو جنت اور وہاں کی نعمتیں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہاں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نفسیاتی خوشی محسوس ہوگی. تو جبکہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی نعمتیں ہوں گی وہاں کہ جو نظر آنے والی ہیں کہ جسم لذت محسوس کرے گا، اور یہ کہ دیکھنے پر مسرت ہوگی. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی یہاں پر ایک بات کہہ دیں، مطلب بہت ہی اہم ہے. علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں محسوس کرنے کے طریقے ہیں وہ 3 طریقے ہیں. جی حسی، عقلی اور خیالی. جی تو ان طریقوں سے جو ہے ان نعمتوں
کو محسوس کیا جاتا ہے، جی، انسان یعنی لطف اندوز ہوتا لطف اندوز ہوتا ہے، یعنی لطف اندوز ہونے کا طریقہ. ہے. جی یہ 3 طریقے ہیں. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کچھ اور مدارک پیدا کر دے، یعنی لذتوں کے حاصل کرنے کے اور بھی طریقے اور کیفیات جو ہے اللہ تعالیٰ اور بنا دے. ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں کامل نعمتیں ہیں، دنیا کی تو فانی ہیں، تو ان کے مدارک بھی کم ہیں، وہاں پر اس کے مدارک بھی زیادہ ہو ہر سکتے چیز وہاں زیادہ ہوگی. جی ہر اچھی چیز اور یہ کہ خوش کن چیز وہاں بہت زیادہ ہوگی دنیا کی بنسبت. جی بالکل. تو لذت حاصل کرنے کے دنیا میں تو صرف 3 ہی طریقے ہیں. جی وہاں اللہ جانے شاید ہزاروں طریقے ہوں اور ہو تاکہ سکتا اہل ہے، ایمان جنتی وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پر لطف زندگی بسر کریں. اور اللہ کا کرم یہی چاہتا بھی ہے. جی جی سبحان. رہا یہ کہ اب ذکر ہم کرتے ہیں کہ جو جسمانی جو نعمتیں ہیں جی وہ کون کون سی ہیں. قرآن مجید اور حدیث کے اندر ان کا بہت ہی تذکرہ آیا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آیت کے اندر، مثل الجنت التی اعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. جی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے جی کہ متقی اور پرہیزگار یہ جنت دیے جائیں گے، کہا کہ اس کے اندر نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں جی جن کا مزہ نہیں بدلے گا، یعنی اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی جی کہ ان کے اندر کوئی بو آ جائے یا کہ مزے کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. جی تر و تازہ ہمیشہ رہے گا، وہ دنیا میں جو پانی ہے بعض اوقات اس کا جو ذائقہ ہے وہ تبدیل ہو بدل جاتا ہے. جی اس میں سڑان پیدا ہونے لگتی ہے، جی یا بعض اوقات جو ہے جیسے کائی جمنے لگتی ہے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، جی یا اس کی بو بدل جاتی ہے. تو وہاں جو جنت کی نہریں ہیں جو ان کا پانی ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوں گی اور اعلیٰ ہوں گی. جی وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اسی طرح سے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی اور اس کا مزہ بدلے گا نہیں، بد مزہ نہیں ہوگا. یہاں دنیا کے اندر دودھ ہوتا ہے، نکال کر کے رکھ دیں اگر ایسے ہی 1 گھنٹہ 2-4 گھنٹے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، جی اس کا مزہ برا ہو جاتا ہے، صحیح، بد مزہ ہو جاتا ہے دودھ، اور لیکن صحت کے لیے بھی مضر ہو جاتا ہے. جی خراب ہو کر کے. جی لیکن جو جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی جی اس کا مزہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، اس کے اندر کوئی خرابی کوئی فساد نہیں ہوگا. جی سبحان اللہ. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اسی طرح سے شراب کی نہریں ہوں گی، جی جو پینے والوں اس کو پئیں گے جب تو لذت محسوس کریں گے. دنیا کی جو شراب ہے پی کر کے مدہوش ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بڑی ہی کڑواہٹ ہوتی ہے، بدبودار شراب ہوتی ہے جی اور ہوش ختم ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا عقل وہ بھی تو ختم. عقل ہے. جی عقل ہی ان کی اڑ جاتی ہے. زائل ہو جاتی ہے. جی جی ہاں لیکن یہ ساری چیزیں جنت کی شراب کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اس کو پی کر کے وہ لذت محسوس کریں گے. سبحان اللہ. جی اسی طرح سے آیا قرآن مجید میں کہ انہار من عسل مصفی، جی نہریں ہوں گی خالص شہد کی. صحیح ہے. دنیا کے اندر شہد جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کبھی موم ہے، کوئی کچرا ہے، گندگی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنت میں جو شہد ہوگا اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی، بالکل خالص شہد ہوگا وہ. صحیح. جی وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے. جی وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کے طور پر یعنی تمام یہ نعمتیں کہ پانی ایسا ہوگا، دودھ ایسا ہوگا، شراب اور یہ ایسی. کہ خمر اور شراب، اور یہ کہ عسل، شہد اور ثمرات، یہ میوے، پھل پھول وغیرہ، ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد سب سے بڑی نعمت مغفرت. جی جو خلاصہ ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ،
ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. جی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے. بالکل. سبحان اللہ. جی کہ باقی سب نعمتیں ایک طرف، یہ ایک طرف. جی. اور اس کے بعد اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ جو اتنی نعمتوں کے اندر ہوں گے اس طرح سے ہوں گے جو کہ جہنم میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. اور وسقوا ماء حمیما، اور سخت کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، یہ کھولتا ہوا پانی ان کی اتڑیوں کو کاٹ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی ایک تو پیاس نے انہیں بدحال کر رکھا ہوگا، جی. اور وہ پانی مانگتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، لیکن جب پانی انہیں نصیب ہوگا، دیا جائے گا، تو پانی پی کر اور بھی برا حال ہو جائے گا. جی کہ اللہ ایسا تعالیٰ گرم پانی، ایک تو بذائقہ جیسے کہ دیگر آیات میں تذکرہ ہے، جی جی اور گرم اتنا کہ ان کی وہ آنتیں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. لا حول ولا قوہ. تو یہاں اسی آیت میں جو مغفرت کا تذکرہ کیا گیا اور اتنی ساری نعمتیں، پھر آخر میں مغفرت، تو اس سے ایک یہ لطیف اشارہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اللہ سے بہت سی نعمتیں مانگتا ہے، دنیاوی نعمتیں، جی اخروی نعمتیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے سبھی کچھ. بالکل. لیکن ایک چیز جس کی طرف اگر توجہ رہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے وہ مغفرت ہے. جی. کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب اغفر لی وتب علی. اس طرح کے جو کلمات ہیں، جو عبارات ہیں، یا اپنی زبان میں جس کی جو بھی زبان ہو، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو باقی سب کچھ تو خود ہی مل جائے گا. جی. یہ نہریں بھی مل جائیں گی، شہد بھی مل جائے گا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی عافیت بھی مل جائے گی، آخرت کی عافیت بھی مل جائے گی. فرض کیجئے کوئی بڑا بادشاہ ہے، اس کے ہاں کوئی ملازم ہو دنیا میں، تو اگر اس نے اسے کوئی نعمت دے دی، گھر دے دیا، نوکری دے دی، لیکن اسے اندازہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ ذرا کھینچا کھینچا رہتا ہے، خوش نہیں ہے، تو ان نعمتوں سے اسے کیا سکون نصیب ہوگا؟ یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ کل نہ جانے کیا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ راضی ہو تو اس نے اگرچہ کچھ بھی نہیں دیا لیکن وہ راضی ہے، تو یہ انسان بے غم رہے گا کہ کوئی ڈر نہیں. کچھ ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ملے تو یہ ڈر تو نہ ہو کہ مجھے لٹکا دیا جائے گا یا مصیبت میں ڈال دیا جائے گا. تو انسان جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے اور جو اس کی سوچ ہے، بنیادی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے مغفرت اور معافی نصیب ہو جائے. جی جی. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ جنت کا جب تذکرہ ہوتا ہے جی تو سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جنت ہم کو ملے. جی لیکن حقیقت میں کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے؟ جی کیا اس کے اندر تفریق کرنے کا کوئی معیار ہے؟ صحیح. تو اس میں بھی علماء کرام نے گفتگو کی ہے کہ چاہنے کو تو سب چاہتے ہیں، لیکن کسی چیز کو حاصل کرنا یا چاہنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں. جی. ایک شرط اس میں سے یہ ہے کہ انسان اس کے حصول کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے بس میں جی وہ کوشش کرے. صحیح ہے. یہ نہیں کہ نیک کام کر ہی نہیں رہا، جنت کی تمنا دل کے اندر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. جی جی. دوسری شرط یہ ہے کہ اسے ہمیشہ خوف ہو کہیں کہ یہ چیز ایسا نہ ہو کہ حاصل نہ ہو، جی نکل جائے ہاتھ سے نکل کہ جائے، میں محروم رہ جاؤں. جی. تو یہ ساری چیزیں لازمی ہیں کہ آدمی عمل کرے اور اس کے بعد اسے فکر بھی ہو کہ کہیں یہ ہاتھ سے چلی نہ جائے چیز. جی. تو یہ معیار ہے پرکھنے کا کہ آدمی حقیقت میں چاہتا ہے. لیکن یوں ہی جی تمنا کرتا ہے. تو جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ امانی یہ نہیں ہے، یعنی جھوٹی تمنائیں نہیں ہیں، قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. جی ہاں جی. من یعمل سوءا یجزا بہ. صحیح ہے. کہ صرف تمنا کرنے سے نہیں ہوتا ہے، جو برا جو کرے برا گا کرے گا نتیجہ اس کا پائے برا گا، نتیجہ پائے گا، جو اچھا کام کرے گا اچھا کام پائے گا. جی. تو یہ چیز ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے اپنے استطاعت اور اپنے بس تک، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ فکر لگی ہو کہ کہیں یہ چیز چلی نہ جائے. یعنی اللہ کو
ہمیں اپنا جذبہ اور اپنی بے قراری، اپنی بے تابی دکھانی ہے. جی ویسے تو اللہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ علام الغیوب ہے، لیکن ہم کوئی عملی طور پر کچھ دکھائیں بھی تو کہ یا اللہ ہم بہت طلبگار ہیں اور بہت بے قرار ہیں، بے تاب ہیں جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے. جی اور قرآن کریم میں جہاں یہ تذکرہ کیا گیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں وہاں اہل ایمان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلے یہ فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع جی يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ سب کام کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ساری رات وہ بستر پر خواب غفلت کا شکار نہیں رہتے، بلکہ رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں. رات کا کچھ حصہ نیند قربان کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اور یہ کہ دعا، فریاد، مناجات، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، سجدہ ریز ہونا، جی کبھی رکوع کبھی سجود. یدعون ربهم خوفا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، طمعا، اللہ کی طرف سے ثواب کی امید بھی لگائے رکھتے ہیں، ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا جی جی کہ جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، دنیا میں کوئی اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جی جو قائم ہو 4 چیزوں کے اوپر: صحیح. اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی تعظیم، جی اور خوف و رجا پر. یہ نہ ہو کہ بہانہ بازی کر رہے ہیں صرف، اس کے بعد ہاں جی ہاں. تو انشاءاللہ آئندہ کبھی ملاقات میں اس موضوع کو آپ کی زبانی مفصل سنیں گے. بارک اللہ. تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اور یہ گفتگو فی الحال نامکمل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہی گفتگو لیے ہوئے انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.